اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ البیان کی آج ہماری 34ویں نشست ہے۔ ہم سورہ قدر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 97 نمبر سورہ ہے۔ اس کی مکمل آیات 5 ہیں۔ ہم انشاءاللہ مکمل سورہ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں سورہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ متن اور ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں متن کے جو بعض الفاظ آپ جن کو جانتے ہیں یا ان کے جو روٹس ہیں ان سے آپ واقف ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ انزلناہ نازل ہونا، اس مفہوم کو آپ جانتے ہیں اور اس لفظ کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ بالعموم فرشتوں کا نازل ہونا، قرآن مجید کا نازل ہونا، اسی طرح اوپر سے اترنے والی کسی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لیل کا لفظ ہے لیلہ، اور رات کے مفہوم میں خیر کا لفظ ہے بہتر کے مفہوم میں۔ اسی طرح پھر تنزل کا جو لفظ ہے وہی نزول ہی سے نکلا ہوا ہے۔ ملائکہ اس لفظ سے آپ واقف ہیں، فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روح کا لفظ قرآن مجید میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی گئی پھونک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لفظی معنی تو پھونک کے ہیں، لیکن یہ اس روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو انسان کے وجود کے اندر پھونکی جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ایک لقب کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اذن کا لفظ ہے، ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے حکم کے معنوں میں۔ رب کا لفظ ہے، امر کا لفظ ہے، سلام کا لفظ ہے، حتیٰ کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ مطلع طلوع کے مفہوم میں ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مطلع صاف ہے یا مطلع آلود ہے، جو یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فجر کا لفظ بھی ہماری زبان میں عام ہے۔ تو یہ بیشتر الفاظ آپ نے دیکھے، ان کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، گویا کہ آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے ان کے مفاہیم پر تو ایک عمومی مفہوم آپ تک پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف دیکھیے کہ کیا کوئی مشکل لفظ ہے متن کے اندر، ترجمے کے اندر، تو بظاہر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ روح الامین کا لفظ ہے، یہ اصل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اذن کا لفظ حکم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سراسر سلامتی ہے، یعنی مستقل طور پر، مطلق طور پر ہر لحاظ سے سلامتی ہے۔ تو یہ مفہوم اور اس کے مانوس الفاظ اور مشکل الفاظ جو کچھ بھی تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب اس کے مفاہیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ مطالب آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا جملہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ متن میں آپ دیکھیے گا کہ انا انزلناہ
फ़ी लैलतुल क़द्र, यानी इसमें कुरान मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। हु की ज़मीर आई है, यानी ज़मीर आई है, प्रोनाउन आया है, नाउन नहीं आया कुरान मजीद का। तो हमने इसको जबकि उस्ताद ग्रामी ने इसको वाज़े कर दिया है, जो इसका मुद्दा था वो तर्जमे में बयान कर दिया है कि हमने इस कुरान को उस रात में नाजिल किया है जिसमें तकदीर के फ़ैसले होते हैं। तो उसमें उसकी वजाहत करते हुए उस्ताद ग्रामी लिखते हैं, ये आप नीचे नोट देखिएगा, असल अल्फाज हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अंज़लनाहु में ज़मीर मफ़ूल मरजा के बग़ैर आ गई है। ज़मीर मफ़ूल क्या है? अंज़लनाहु, हमने नाज़िल किया उसको, यानी किसको? उसको, ये अल्फाज आए हैं, यानी उस चीज़ को नाज़िल किया। अब उस चीज़ के लिए, यानी वो चीज़ की जो ज़मीर है वो किस तरफ लौट रही है? वो किसी शख्सियत की तरफ लौट रही है, किसी फ़रिश्ते की तरफ लौट रही है, या किसकी तरफ जा रही है? तो ये जो बात है यहाँ बयान नहीं हुई, यानी लफ्ज़ों में बयान नहीं हुई। तो वो उसकी वजाहत करते हैं, इसलिए कि अगरचे मरजा के बग़ैर आ गई है, इसलिए कि नाज़िल करना ख़ुद ब खुद इस बात पर दलालत करता है कि मुराद कुरान है। यानी अल्लाह ताला का नाज़िल करना इस बात को वाज़े करता है, यानी नज़ूल के लफ्ज़ के अंदर ही इस बात की सूरत मौजूद है कि यहाँ कुरान मजीद ही मुराद है। इससे ये बात लाज़िम नहीं आती। दूसरी बात जो उन्होंने वाज़े की है कि इससे ये बात लाज़िम नहीं आती कि पूरा कुरान इसी एक रात में नाज़िल हुआ हो, जैसा कि यानी पहले जब ये जुमला बोला जाएगा कि हमने इस कुरान को उस रात में नाज़िल किया है, तो इससे फ़ौरन ये सवाल पैदा होता है कि जो तारीख़ी शवाहिद हैं इस बात के, और कुरान मजीद ख़ुद इस बात को ज़ाहिर करता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ तो ये बैक वक्त नाज़िल नहीं हो गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वक्फ़े वक्फ़े से और हालात के मुताबिक नाज़िल होता रहा है। और कभी इसका एक हिस्सा नाज़िल हो गया, कभी दूसरा हिस्सा नाज़िल हो गया, कभी सूरा की चंद आयतें नाज़िल हुई और फिर बाकी दूसरे मौक़ों पर उसको, और इसी तरह बाज़ मौक़ों पर जब आयात नाज़िल होती तो जबरील अमीन के हवाले से अल्लाह ताला फिर उसकी तरतीब दे देते और फिर उसके ज़रिए से तरतीब दे देते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि फ़लाँ जो सूरा है उसके अंदर फ़लाँ आयत के बाद जो नई आयात आई हैं इनको वहाँ शामिल किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक मुरत्तब शुदा कलाम तो अल्लाह के एक तरह से पास मौजूद था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो वो नजमन अज्जा की सूरत में, आयात की सूरत में आया है। तो इस पर यह सवाल पैदा होता है कि जब ये कहा गया कि हमने इस कुरान को उस रात में नाजिल किया है, तो क्या सारे का सारा कुरान मजीद नाजिल कर दिया? तो उसका जवाब ये है कि ये लाज़िम नहीं आता, ये जुमला बोलने से ये लाज़िम नहीं आता कि सारे का सारा कुरान उसी मौके पर नाजिल हो गया या इसी रात में नाजिल हो गया। इससे ये बात लाज़िम नहीं आती कि पूरा कुरान इसी एक रात में नाजिल हुआ हो, बल्कि इसके नुज़ूल का फ़ैसला अगर इस रात में कर दिया गया और पहली वही नाजिल हो गई तो अंज़लनाहु के अल्फाज इस सूरत हाल की ताबीर के लिए भी बिल्कुल मौजू होंगे। यानी नाजिल होना शुरू हो गया तब भी ये अल्फाज हमने नाजिल किया, ये बिल्कुल मौजू होंगे। आगे वो बयान करते हैं इसी रात की वजाहत के हवाले से कि ये रमज़ान की कोई रात थी। अब ये सवाल पैदा होता है अगला, वो सवाल ये पैदा होता है कि ये रात कब वाक़े हुई, यानी किस महीने में किस मौके पर ये रात आई है। तो उसका जवाब इस जगह पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान मजीद ने दूसरी जगह पर सूरह बकरा में उसकी आयात 185 में कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया है कि हमने कुरान मजीद को रमज़ान के महीने में नाजिल किया। तो इससे आप ये बात वाज़े हो गई कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के महीने में पाई जाती है, क्योंकि रमज़ान के महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र है और लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो ये सारी बात जब जमा की जाए या इकट्ठी की जाए और इसको एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो पूरी तरह वाज़े हो जाता है कि असल में लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने में पाई जाती है, क्योंकि कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है। आगे मज़ीद वजाहत करते हैं कि कदर के मानी फ़ैसलों की रात के भी हो सकते हैं
اور عظمت والی رات کے بھی، یعنی یہ دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فیصلوں والی رات کے معنی میں بھی اور عظمت والی رات کے معنی میں بھی۔ اس کی مزید وضاحت انہوں نے کی ہے کہ سورہ دخان کی آیت 4 میں یہی مضمون فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص تقسیم کیے جاتے ہیں کہ الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اس سے متعین ہو جاتا ہے کہ پہلے معنی ہی مقصود ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا، اس کو بھی استاذ گرامی نے واضح کر دیا، یعنی ایک سوال پہلے یہ پیدا ہوا کہ لیلۃ القدر کب آئے گی، تو اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آئی تھی یا آئندہ کبھی آئے گی یا وہ رات کب واقع ہوتی ہے، تو قرآن مجید نے اس کا جواب سورہ بقرہ میں دے دیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ قدر کے معنی، یعنی قدر لیلۃ القدر جب کہا گیا ہے تو قدر کے تو 2 معنی پائے جاتے ہیں اور بظاہر یہ دونوں معنی اس پر صادق آتے ہیں، اس مفہوم کے اندر بظاہر یہ دونوں معنی صادق آتے ہیں کہ اس سے فیصلوں والی رات مراد لیا جائے یا عظمت والی ایک عظیم الشان رات مراد لیا جائے۔ تو اس میں جو جواب دیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اس کا جواب بھی خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ کہاں دیا ہے؟ سورہ دخان میں دیا ہے، اور سورہ دخان میں اس طریقے سے دیا ہے کہ واضح کر دیا ہے، یعنی وہ بات جو لفظ قدر میں محدود طریقے سے بیان ہوئی اسی کو تفصیل اس کی کر دی ہے، یعنی جو اجمال تھا اس کو کھول دیا ہے۔ کیسے کھولا ہے؟ یہ کہہ کے کہ اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی اس دن تقسیم یا اس رات کو تقسیم ہوتی ہے۔ اس سے متعین ہو جاتا ہے کہ پہلے معنی ہی مقصود ہیں، یعنی فیصلوں والی رات کے معنی مقصود ہیں۔ آیت میں لفظ انا بھی قابل توجہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، تو یہ نہ اس میں، تو اس کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ آیت میں لفظ انا بھی قابل توجہ ہے، یعنی جملہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیکن انا انزلناہ، تو انا جو ہے وہ اس کا پہلو، اس کے لانے کا پہلو کیا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں، یعنی مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ انا میں جو زور اور تاکید ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کتاب نہ اس کے پیش کرنے والے کی ذاتی اپج کا نتیجہ ہے، یعنی دل میں خیال آنے یا جو بھی اس کو پیش کر رہی ہے ہستی، اس کے کسی دل کے خیال کا، کسی وہم کا، کسی تصور کا، کسی اپنی خواہش کا نتیجہ نہیں ہے، نہ اس میں کسی شیطانی تحریک یا وسوسے کو کوئی دخل ہے جیسا کہ اس کے مخالفین سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی جانب سے خلق کی تعلیم و ہدایت کے لیے اتاری ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی جانب سے خلق کی، لوگوں کی تعلیم و ہدایت کے لیے اتاری ہے، کسی دوسری طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو انا کا سٹریس جو ہے وہ اس کو تاکید کرتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی نفی ہے کہ اس میں کسی شیطان کی دراندازی کو دخل حاصل ہے یا جو شخصیت اس کو پیش کر رہی ہے اس کی اپنی خواہش کا نتیجہ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سرتاسر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اپنے پیغمبر کی طرف نازل کی ہے۔ تو یہ اس کے مفاہیم، جو پہلا اس کا جملہ ہے اس کے مفاہیم آپ کے سامنے آ گئے۔ اس سے ایک اور چیز جس کو سمجھنا چاہیے اور جس پر نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے جو مدرسہ فراہی کے علماء ہیں، مولانا اصلاحی ہیں، امام فراہی ہیں، اسی طرح غامدی صاحب ہیں، استاذ گرامی، تو ان سب کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور صحیح طریقہ ہے کیا؟ کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں یا کسی بھی نقطہ نظر کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اسی کتاب کے اندر، آپ مثال لے لیں، مثال کے طور پر علامہ اقبال کی کتاب ہے بانگ درا یا بال جبریل، تو اس کتاب کو سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی بات اجمال سے بیان ہوئی ہے، زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسی مصنف نے اسی کتاب کے اندر یا اپنی کسی دوسری کتاب کے اندر اسی بات کو تفصیل سے اور کھول کر بیان تو نہیں کیا۔
تو اگر یہ چیز کہیں موجود ہے تو سب سے پہلا حق یا تفسیر کا یا تفصیل کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ اسی کی بات کو حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بس اس جملے کو پڑھیں گے اور خارج سے یا اپنے خیالات سے، اپنے تصورات سے اس کے حوالے سے کوئی مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے، یا اٹکل لگانے کی کوشش کریں گے، یا تیر تکا لگانے کی کوشش کریں گے، یا اندازہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں اگر کہیں ایسی چیز موجود ہے، اگرچہ قرآن مجید کے حوالے سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن باقی کتابوں کے حوالے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر کتاب کا یہ حق ہے، ہر مصنف کا یہ حق ہے کہ جب بھی اس کی بات کو سمجھنا آپ کو مقصود ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہی بات قرآن مجید نے یا جس مصنف کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس نے اس جگہ اس بات کو کسی دوسری جگہ پر تو بیان نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو پھر دونوں کو ملا کر سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہمیں ان سوالوں کے جواب جو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوئے، ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں خارج میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ رات کس مہینے میں آئے گی۔ اور پھر ایک اشتباہ یا سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کا مصداق کیا لے لیا جائے، اس کا اطلاق کس مفہوم پر کیا جائے، اس کو فیصلوں والی رات سمجھا جائے یا بڑی عظیم الشان رات سمجھا جائے۔ تو قرآن نے دوسری جگہ پر اس کو واضح کر دیا۔ اس سے اس پوری مثال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے یہ تفہیم ہوتی ہے کہ ہمیں جب قرآن مجید کو، یہ میں خاص سٹریس سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو روایتی طریقہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا، وہ عموماً یہ نہیں ہے۔ وہ عام طور پر اسی طرح کا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس شان نزول کے حوالے سے کیا کوئی روایت موجود ہے، کیا کوئی کسی کا قول موجود ہے، کیا کسی مفسر نے، قدیم مفسر نے کوئی اس کی تفسیر کی ہے، تو یہ دیکھ کے بالعموم ایک تفسیر کی جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، اور مدرسہ فراہی کا یہ نقطہ نظر ہے، کہ اس کے بجائے جو ترتیب ہے سب سے پہلے قرآن مجید ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے۔ اور اگر قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی چیز اس سطح پر آپ کو نہیں مل رہی تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کو اس کی تنقیح کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر کلام عرب میں بھی جائیں گے، پھر زبان کو بھی دیکھیں گے اور چیزوں کو بھی دیکھیں گے، تو باقی چیزوں کی مدد حاصل کرنا تفسیر کے لیے ثانوی ہے۔ اولین درجے پر جو چیز حاصل ہے، جس کو جو مقام حاصل ہے، وہ خود قرآن مجید ہے۔ اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ قرآن مجید اصل میں بار بار دہرا کر مختلف واقعات ہیں، جس طرح مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی طرح قیامت کے بعض احوال کے معاملات ہیں، آخرت کی مختلف چیزیں ہیں، اس دنیا کی قوانین جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، طلاق کا قانون ہے، نکاح کا قانون ہے، اور مختلف قوانین پائے جاتے ہیں شریعت کی روح سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف پہلوؤں سے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک ہی جگہ پر کیوں بیان نہیں کر دیا، یہ ایک الگ بحث ہے، اگر اس پر سوال ہوگا تو اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے۔ اصل میں جب کسی بات کی اہمیت کو بہت زیادہ نمایاں کرنا پیش نظر ہو تو قرآن مجید یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے۔ تو اس سے ایک طرح سے متوجہ ہوتا ہے قاری، سامع سننے والا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ کیجئے کہ پروردگار وہ اسلوب اختیار کرتے ہیں ہم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کہ جو ہمارے لیے اٹریکٹیو ہو، جو ہمارے دلوں پر اثر کرنے والا ہو، جو ہمارے دماغوں تک پہنچنے والا ہو، یعنی آخری درجے میں جو بہترین اسلوب ہو سکتا ہے، جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے ہمارے انسانوں کے دلوں کو مائل کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ دونوں پہلوؤں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پروردگار کا ہم انسانوں کے ساتھ کس قدر محبت کا تعلق ہے۔ یعنی ایک جملہ چھوڑ دیا، ایک بات کہہ دی، وہ اللہ پروردگار عالم ہے، کسی بھی سطح پر کوئی بات کہہ دیں، لیکن وہ آخری درجے میں انسانوں تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کو اس دل نواز اسلوب میں، اس مختلف طریقے سے بار بار بیان کرنے کے طریقے سے اور ان اسالیب میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہنوں میں بھی راسخ ہو اور ہمارے دلوں میں بھی راسخ ہو۔ اس سے
وہ کنسرن سامنے آتا ہے جو ایک مصنف کا، جو ایک ہستی کا، جو اس کتاب کے مصنف کا ہمارے ساتھ ہے، کہ اصل میں وہ اپنی بات کس درد مندی کے ساتھ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلو بھی ہے، اور اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ ہمیں، مجھ کو، آپ کو جب اپنی بات کسی دوسرے انسان تک پہنچانی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے، اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو آپ کے پاس بہترین اسلوب ہے، جس میں درد مندی بھی ہے، جس میں سوال بھی ہے، جس میں زور بھی ہے، وہ طریقہ، وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے، تبھی وہ انسانوں کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر پروردگار جیسی ہستی نے ہمارے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اپنی ادنا مخلوق کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو ہمیں اپنے بھائی بندوں کے لیے بھی اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان کو سنا کے کہ جی بس ہم نے 4 جملے بول دیے، ہمارا فرض پورا ہو گیا تو بس خدا حافظ، یہاں پر نہیں کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ جو درد مندی ہے اس کے اندر اس کو پوری طرح شامل کر کے، تو اہل دعوت کو بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فیصلوں کی رات، اس میں 2 نمبر دیکھیے، 2 نمبر حاشیہ استاذ گرامی لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے ہال یا اس کی عظمت کا تصور دلانے کے لیے یہ اسلوب قرآن مجید میں جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اسلوب جو ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے۔ تو نہ اس میں کسی چیز کے ہال یا اس کی عظمت کا تصور دلانے کے لیے یہ اسلوب قرآن میں جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں اس سے مقصود شب قدر کی عظمت کی طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی یہ ایک ایسی رات ہے کہ کوئی شخص اس کی عظمتوں اور برکتوں کا کما حق ہو یعنی جس قدر کہ اس کا حق ہے اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہاں عظمت کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ نتیجتاً ہے، یعنی قدر کا مفہوم 2 مفہوم تھے، ایک عظمت والی رات اور اسی طرح ایک یعنی عظمت اور شان والی رات، اور دوسرا مفہوم تھا فیصلوں والی رات۔ تو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا کہ اس کا مطلب یہاں پر جو قدر کا مفہوم ہمیں لینا چاہیے وہ فیصلوں والی رات کا مفہوم لینا چاہیے، لیکن فیصلوں والی رات اپنے اندر خود عظمتیں رکھتی ہے، شانیں رکھتی ہے، تو اس لیے اس پہلو سے اس کے اندر عظیم ہونے کے، عظیم الشان ہونے کے، عظمت والی رات ہونے کے جو مفاہیم ہیں وہ نتیجے کے لحاظ سے آپ اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ آگے دیکھیے، فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تعبیر بیان کثرت کے لیے ہے۔ بیان کثرت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 2 3 4 100 200 800 900 1000، تو یہ 1000 سے مراد یہاں یہ 1000 ہے کہ ہم کاؤنٹ کریں کہ یہ 1000 مہینے ہیں اور ان 1000 مہینوں میں اتنے دن بنتے ہیں اور اتنے دنوں سے یہ رات بہتر ہے۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ ادب کے اندر اور ہر زبان کے ادب کے اندر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے کوئی عدد استعمال کر دیا جاتا ہے کہ وہاں تو ہزاروں لوگ موجود تھے، تو یہ یا سینکڑوں لوگ وہاں پر آ گئے، تو اس طرح یہ میں 50 بار آپ کے گھر آیا ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ 50 بار ہی آئے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹ 50 نہیں ہوتے یا ایگزیکٹ 1000 نہیں ہوتے، بلکہ اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی کثرت کو، اس کی زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ لاکھوں راتوں سے بہتر ہو، اور ہزاروں سے مراد کئی ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہو، یعنی 1000 کی بجائے کئی ہزار مہینوں سے بہتر ہو، لیکن اس کا مطلب صرف اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اس سے مراد وہ خاص کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ اتنے دنوں سے اور اتنے مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ یہ تعبیر بیان کثرت کے لیے ہے۔ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امور مہمہ کی تنفیذ کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ وہ امور، وہ معاملات جو دنیا کی تقدیر کے حوالے سے طے کرنا چاہتے ہیں، امور مہمہ کی تنفیذ یعنی نفاذ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے جو رحمتیں، برکتیں اور قرب الہی، اللہ کے قریب ہونے کے جو مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں، وہ 1000 راتوں میں بھی حاصل
نہیں ہو سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ رحمت و نقمت، یعنی نقمت اصل میں انتقام سے ہے، یعنی ایک طرف رحمت ہوتی ہے اور ایک طرف سزا ہوتی ہے، دونوں طرح کے امور سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس ذات کی طرف سے ہوتے ہیں جس کا ہر فیصلہ رحمت و حکمت پر مبنی اور سراسر عدالت ہے، اس وجہ سے باعتبار نتیجہ یہ ہر لحاظ سے مبارک ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گئی کہ جو اس کی برکتیں ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے جس کا جواب اس 3 نمبر نوٹ کے اندر دیا ہے؟ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کی برکات، اس کے فیوز اور اس کی جو عظمتیں ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں، یہ معنی ہوا، اور اس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، یہ معنی ہوا۔ لیکن جب دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، تو فیصلے تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں جن میں رحمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر عذاب کے فیصلے کیے جاتے ہیں، سزا کے فیصلے بھی اسی رات کے اندر ہوتے ہیں اور انعام کے فیصلے بھی اسی رات کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر رحمت کیسے ہو گئی، یہ بہتر کیسے ہو گئی؟ تو یہ وہ سوال ہے جس کو استاد گرامی نے ایڈریس کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں عند اللہ کے نظام کے اندر وہ سزا، وہ عذاب یا وہ چیزیں بھی ایک مجموعی نظام کے اندر رحمت ہی کا باعث ہوتی ہیں، یعنی عدل بذات خود رحمت ہے، عدل کا نفاذ، عدل کا اعلان اور عدل بذات خود رحمت ہے، اگرچہ اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر سزا بھی نافذ ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بحیثیت مجموعی جب رحمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے تمام پہلو، یعنی اگر عدل نہیں ہوگا اور ہر بدتمیز کے ساتھ، ہر زیادتی کرنے والے کے ساتھ، ہر مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ہر اچھے انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں رحمت قائم نہیں ہوئی۔ کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے جس کے اندر اچھائی کو اچھائی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے اور برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے۔ انسان اس کے نتیجے میں اس کو ناپسند کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور نہ اس کے نتیجے میں بتدریج امن کا گہوارہ یہ دنیا بن سکتی ہے، یا جرائم سے انسان پاک ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان پھر بتدریج اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر ہر قسم کی غلطی کرنے والے، ہر قسم کی زیادتی کرنے والے کو بھی وہی کچھ ملنا ہے جو ایک طرح سے جو اپنے آپ کو زور لگا کر، ہمت کر کے، مشکلات کو سہ کر اچھائی کے کام کرتا ہے، جو کچھ اس کو اجر ملنا ہے وہی کچھ اس کو اجر ملنا ہے، جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہی اس کے ساتھ ہونا ہے۔ تو تب پھر اس کے اندر وہ دائیہ ختم ہو جائے گا نیکی کا، آگے بڑھنے کا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس وجہ سے یہ بھی ایک لحاظ سے رحمت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں سورہ دخان کی ان آیات کا بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ جن میں اس سورہ کا یا اس لیلہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیلۃ مبارکہ کے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ سورہ حامیم ہے، یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں نہ اتارا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص تقسیم کیے جاتے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں، یعنی اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا کہ اس سورہ دخان میں کہ کن الفاظ کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب اسی سلسلے کو، جو سلسلہ پیچھے چلتا چلا رہا ہے البیان کا، اس کو ہم بڑھاتے ہیں آگے، یعنی جس سے یہ درمیان میں نے حصہ سورہ دخان کا ایڈ کر دیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ اس کی ان صفتوں کے بیان سے مقصود قرآن کے مخالفوں کو یہ آگاہی دینا ہے
کہ ایسی عظیم اور مبارک رات میں نازل ہونے والی کتاب کو اگر کسی نے کہانت، نجوم اور شاعری کے قسم کی کوئی چیز سمجھا تو وہ گوہر اور پشیز میں امتیاز کرنے سے قاصر رہا۔ اس مبارک رات میں شیطانی القاء کی تمام راہیں مسدود ہوتی ہیں، اس میں وحی کا ابر نیساں برستا ہے جس کا ایک ایک قطرہ ایک گوہر گراں مایا ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑے سے الفاظ مشکل بعض لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی وضاحت میں کر دیتا ہوں اس جملے کی، تاکہ اس جملے کی پوری طرح وضاحت ہو جائے۔ اس کی ان صفتوں کے بیان سے مقصود ہے کہ قرآن کے مخالفوں کو یہ آگاہی دینا کہ ایسی عظیم اور مبارک رات میں نازل ہونے والی کتاب کو اگر کسی نے کہانت کہا یا کہانت سمجھا، کاہن اصل میں ہوتے تھے جن کے پاس کہانت کا علم ہوتا تھا۔ وہ کہانت کا علم کیا تھا کہ اس علم کی بنیاد پر وہ مستقبل کی کچھ پیشین گوئیاں کرتے تھے۔ کسی فرد کو، موجودہ زمانے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ہاتھ دیکھ کر یا اور طریقوں سے، تو وہ مستقبل کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس فرد کا مستقبل کیا ہوگا، کیا کیا معاملات ہوں گے اس کی زندگی کے اندر، تو اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی شادی کیسے ہوگی، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، کاروبار کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیز۔ تو یہ ایک علم تھا، انسان کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح کے لوگ اس میں خوب اپنے آپ کو، کبھی ان کے اٹکل اور اس طرح کی چیزیں وہ ٹھیک بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ نجوم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، نجوم بھی اصل میں اسی نوعیت کی ایک چیز تھی۔ نجوم نجم کی جمع ہے جو ستارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ستارہ شناسی یا ستاروں کا علم۔ تو دنیا کے معاملات کو یہ ایک علم متعین کیا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف معاملات کو ستاروں کی بعض حرکات سے اور اس طرح کی چیزوں سے جوڑا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر کچھ فیصلے اور اس طرح کی کچھ چیزیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح شاعری بھی ایک چیز ہے کہ جس کے اندر کچھ علم کی، کچھ فکر کی، کچھ حال کی، کچھ مستقبل کی، کچھ ماضی کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس کے اندر ایک سحر ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو، جیسا کہ لوگ وہاں پر کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کاہن کہتے تھے، اسی طرح منجم کے الفاظ استعمال کرتے تھے، شاعر کے الفاظ استعمال کرتے تھے، تو یہ جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سطح کی اس جگہ پر وہ اتر آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے زمانے میں یا ان کے لوگوں کے اندر یہ سارے علوم پائے جاتے تھے، اور قرآن مجید کو وہ اس سے مماثل قرار دیتے تھے، کیونکہ اس میں مستقبل کی باتیں بھی تھیں، ماضی کے احوال بھی تھے، خود اس کی زبان اس سطح کی تھی کہ تمام شاعر اس کے آگے گنگ ہو گئے تھے، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا کہانت کہیں یا علم نجوم کا کوئی کرشمہ کہیں یا شاعری کہیں۔ تو یہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس نوعیت کی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ خالص عظیم الشان کتاب ہے جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ شاعری کے قسم کی کوئی چیز سمجھا تو وہ گوہر اور پشیز میں امتیاز کرنے سے قاصر رہا۔ گوہر کہتے ہیں موتی کو اور ایسی چیز کو کہ جو بہت قیمتی چیز ہو، بنیادی طور پر موتی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح پشیز کا جو لفظ ہے وہ دمڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایک بہت ہی ادنا سی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سکے کے لیے بنیادی طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ادنا سکہ ہوتا ہے، یا تانبے کا سکہ، یا بالکل ہی ہلکی قیمت کی چیز۔ تو ہلکی قیمت اور گوہر، یعنی وہ یہ ہے تو گوہر، لیکن اس کو جو پشیز نوعیت کی چیزیں ہیں، ہلکی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان میں امتیاز کرنا چاہیے، ان میں فرق کرنا چاہیے۔ اس مبارک رات میں شیطانی القاء کہتے ہیں، الہام ایک چیز ہوتی ہے۔ الہام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار عالم یا اللہ کے فرشتے اپنے پیغمبروں کو وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں بات کو یا اس کے مفہوم کو یا ان کے الفاظ کو ڈال دیتے ہیں۔ القاء کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے جو اصل میں شیطان، وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو انسانوں کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں اس وسوسے کو یا اس خیال کو القاء کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں، اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو وہ یہ کام شیطان کرتے ہیں۔ تو اس مبارک رات میں شیطانی القاء کی تمام راہیں مسدود ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں۔
اس میں وحی کا ابر نیساں برستا ہے۔ ابر نیساں یعنی ایسی بارش جو اصل میں موتی پیدا کرتی ہے۔ یہ اب نیساں اصل میں ایک خاص مہینہ ہے جس کے اندر بارش، یہ تصور کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ زبان جو ہے وہ ان تصورات کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ حقیقت میں ہوں یا نہ ہوں، ان تصورات پر کھڑی ہوتی ہے اپنے بیان کے حوالے سے۔ تو تصور یہ ہے کہ ایک خاص مہینے میں جب بارش ہوتی ہے، یہ عام طور پر اپریل مئی کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت سیپی کا منہ کھلتا ہے اور اس کے اندر ایک قطرہ جاتا ہے، اور وہی وہ قطرہ ہوتا ہے جو بعد میں موتی بنتا ہے۔ تو اس میں وحی کا ابر نیساں برستا ہے، جو اصل میں ایسی بارش برستی ہے جو موتیوں کی صورت میں پھر باہر نکلتی ہے، جس کا ایک ایک قطرہ ایک گوہر گراں مایہ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا گوہر، ایک ایسا موتی ہوتا ہے جو بہت قیمت والا ہوتا ہے، گراں مایہ بہت زیادہ قیمت والا۔ تو یہ تفہیم میں نے اس لیے کر دی کہ تاکہ جو بعض مشکل الفاظ ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اتنے آسان نہ ہوں، تو ان کو سامنے کر دیا جائے۔ تو اس سے امید ہے کہ یہ جو بات ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پوری طرح آ گیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ضمناً، یہ وہی 3 نمبر جو ہے نا، فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی جو حاشیہ ہے اسی کا تسلسل میں یہ ساری بات بیان ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ضمناً معلوم ہوئی کہ جس طرح مادی عالم میں خاص چیزوں کے لیے موسم اور مہینے مقرر ہیں، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خاص کاموں کے لیے دن اور مہینے مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ متعلق کر دیا جائے تو اس کی تمام برکتیں اسی دن اور مہینے کی پابندی سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، یعنی مادی عالم کا مطلب کیا ہے؟ مادی عالم کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، ایک خاص برسات کا مہینہ ہوتا ہے، ایک خاص سردی کا مہینہ ہوتا ہے، جس کے ان مہینوں کے مختلف اثرات کے نتیجے میں موسموں میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ موسموں میں تغیر اصل میں جو فضا ہے اس میں تغیرات پیدا کرتا ہے، پھر پھلوں میں، فصلوں میں، اور اس طرح کی مختلف چیزوں میں جو تبدیلی ہے وہ واقع ہوتی ہے، اور ایک زمانے میں ایک چیز انسان حاصل کرتے ہیں، ایک مہینے میں دوسرے مہینے میں دوسری چیز حاصل کرتے ہیں۔ تو مہینے مادی عالم میں بھی اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس نظام کو مہینوں کے ساتھ یا ایام کے ساتھ یا اسی طرح موسموں کے ساتھ خاص کر رکھا ہے مادی عالم کو، تو اسی طرح کا معاملہ جو روحانی عالم ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ برکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی چیزیں مہینوں کے ساتھ، ایام کے ساتھ خاص کر دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، چونکہ انسان اس کے اندر جو گردش لیل و نہار ہے، دن اور رات کی گردش ہے، اس کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، تو اس وجہ سے اسی کے اندر ساری چیزیں، نمازوں کے اوقات متعین ہیں۔ وہ اوقات وہ ہیں، یعنی ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا ضروری ہے، جائز ہے، اور جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسے اوقات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جو رمضان کا ایک خاص مہینہ برکتوں کے حوالے سے، اور اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات، اور اس کے علاوہ بھی باقی بعض موقعوں پر ایام ایسے موجود ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ مادی پہلوؤں سے بھی اور روحانی پہلوؤں سے بھی ایسے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیلۃ القدر کی جستجو میں سرگرم رہے یا لوگوں کو اس کی ترغیب دی تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ روایتوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ اس رات کو تلاش کیجئے، رمضان کے مہینے میں تلاش کیجئے، اور اس میں بھی آپ نے اپنے خیال سے کچھ چیزوں کو طے بھی کیا، کچھ اشارات بھی لوگوں کو دیے اپنی رہنمائی کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پر آخری 10 دن کو اور 10 دن کی طاق راتوں کو آپ نے مقرر کیا اس رات کے حوالے سے۔ لیکن یہ ایک ظاہر ہے کہ کوئی متعین چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتایا گیا، اس لیے یہ قیاس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قیاس ظاہر ہے کہ دین کے عمومی فہم اور دین کی عمومی جو تعلیمات ہیں انہی پر مبنی تھا۔ اسی بنا پر صحابہ نے بھی اپنے بعض قیاس قائم کیے۔ تو اس لیے جو یہ طے ہے، ایک بات تو طے ہے کہ یہ رات رمضان میں ہے،
لیکن اس میں اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ آخری 10 دن کی طاق راتوں میں ہوگی۔ پروردگار کی طرف سے یہ جان لینے کے بعد کہ یہ بڑی رحمت اور برکت کی رات ہے، ایک بندہ مومن کا رد عمل یہی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ جب کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو ایک عظیم الشان رات ہے، جو بہت برکتوں والی رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، جس میں میرے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں، تو اس رات کی اہمیت غیر معمولی ہونی چاہیے میرے لیے، اس بندے کے لیے جس سے وہ رات متعلق ہو رہی ہے، ہر انسان کے لیے۔ تو پروردگار نے کی طرف سے اس اطلاع کا، اس اعلان کے بعد ہمیں کس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے؟ ہمیں اسی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم جستجو کریں، تلاش کریں کہ وہ کون سی رات، یہ سوال پوچھیں۔ چنانچہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں استفسار کیا، اس سے ان کا کنسرن اس دین کے ساتھ اور اس روحانی عالم کے ساتھ بھی واضح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی سوال کیے، اور ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں اس رات کی برکات کو جس قدر ہماری توفیق ہے اس کے لحاظ سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مسلمان آپ ہی کی اتباع میں ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کی جستجو کرتے اور اس کے لیے عبادت اور ریاضت میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اس کا یعنی اس رات کو اگر ہم نے اس کے اندر اب کریں کیا؟ اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب وہ رات آئے گی تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے اس رات کے اندر برکات کو حاصل کرنے کا کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہوا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق کو اور بڑھایا جائے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جیسا کہ بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے، روایات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل سمائے دنیا کے قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن کسی خاص صورتحال کے اندر وہ بالکل انسانوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو نقطہ ہے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو اترتے ہی ہیں، جب فرشتوں کا لفظ استعمال کر دیا تو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو واضح کیا ہے استاذ گرامی نے، یعنی فرشتوں کے اندر خود بخود شامل ہیں روح الامین، تو پھر الگ سے ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں لفظ الروح استعمال ہوا ہے، اس سے جبریل امین مراد ہیں۔ ان کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر دوسروں سے الگ کیا گیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات خاص طور پر اترتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے روایتوں میں بھی، قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ ان کی ایک تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وحی کا تعلق تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ قیاس کی بنیاد پر یہ بات صحیح لگتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ کی طرف سے وحی لے کر آنے والے جو جلیل القدر فرشتے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں، تو اس لیے ان کا ایک خاص وصف ہے، قرآن مجید کو لانے والے وہی ہیں، اور اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ تعلق اور ان کو ہدایات دینے والے وہی فرشتے ہیں۔ تو یہ ان کا یعنی ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا براہ راست اس نوعیت کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑی چیز انسانوں کے لیے، اس کائنات کے لیے جس پر وہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پہنچانا، اور اس کے بعد دوسری طرف ایک طرف پروردگار کے سے وہ وصول کرنا، اور دوسری طرف آگے اللہ کے پیغمبروں تک ان چیزوں کو پہنچانا، تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس وجہ سے ان کی فضیلت بھی غیر معمولی ہے، اور ان کی طاقت اور قوت کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ کوئی دنیا کی جو مخلوق ہے وہ بڑے سے بڑے جنات بھی اور بڑے سے بڑی طاقت رکھنے والی چیزیں بھی نہ ذہنی طور پر نہ عملی طور پر ان پر کوئی طاقت کر سکتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھین سکتے ہیں، ان سے کسی چیز کو، یا قرآن مجید اگر نازل ہو رہا ہے اس کے کسی جز کو اچک سکتے ہیں، تو وہ بالکل محفوظ طریقے سے ان چیزوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ پھر روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ براہ راست
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور وہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ صورتحال اس کی یہ تھی کہ جب آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو وہ زمین سے لے کر آسمان تک پوری ایک طرح سے آسمان ان کے وجود سے بھرا ہوا تھا، اتنی بڑی ان کی ہستی تھی، ان کا اتنا بڑا ان کا وجود ہے۔ اور وہ یہ بھی روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ ان کے کوئی یوں لگ رہا تھا کہ 600 سے زیادہ ان کے پر ہیں۔ تو ایک وہ کیسی قوت والی ہستی ہے، کیسی وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے، اور کتنی بڑی اس کی شان ہے۔ تو اسی پہلو سے اس کو واضح کیا ہے کہ اصل میں لفظ الروح استعمال ہوا ہے، اس سے جبریل امین مراد ہیں، ان کے فضل و شرف کی بنا پر، فضل و شرف یعنی ان کی عظمت کی بنیاد پر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے باقی فرشتوں کے اوپر، جو شرف دیا ہے، جو بلندی دی ہے باقی فرشتوں کے اوپر، ان کا ذکر دوسروں سے الگ کیا گیا ہے۔ یعنی جیسے ہم کہیں کہ پاکستانی قوم کے سب لوگ آئے اور وزیر اعظم پاکستان بھی آئے، تو یہ اس کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ لوگوں کے اندر وہ ساری موجود ہیں، لیکن کسی خاص کو نمایاں کرنے کے لیے اس طرح کا اسلوب ہم بھی اختیار کرتے ہیں اپنی زبان میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے شرف کو، حضرت جبریل کے شرف کو بیان کرنے کے لیے اس کو نمایاں کیا ہے۔ آگے ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے، یعنی وہ رات سراسر مطلق طور پر ہر لحاظ سے سلامتی ہے، طلوع فجر تک، یعنی فجر کے نمودار ہونے تک یہ امان ہی امان ہے، اس میں کسی شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ اور اس کا جو ہے ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے مکمل ہو گئی ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ آخری حصے میں نے کوئی ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اس میں اس سورہ کے حوالے سے کیا سوالات ہیں جو عام طور پر ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اگر سوالات کے سیشن میں کچھ چیزیں آپ مزید ڈسکس کرنا چاہیں تو ان کو بھی کر لیں گے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو میرا خیال تھا کہ میں واضح کر دوں۔ تو ایک سوال تو یہ ہے، چونکہ یہ ہماری معلومات میں ہونا چاہیے، اس کو واضح بھی کر دیا ہم نے پچھلی گفتگو میں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ قرآن مجید چونکہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس لیے یہ بات آپ سے طے ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی۔ تو رمضان میں آتی ہے، اور کیا ہر سال آتی ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آتی ہے تو یہ قرینِ قیاس یہ ہے، یہ خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہر سال آتی ہو، اور ہر سال اللہ تعالیٰ جو تقدیر کے معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ ہر سال کا اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہو۔ تو یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کئی سالوں کے بعد آتی ہو، لیکن یہ اس میں حتمی طور پر کوئی شہادت موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کا حتمی طور پر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان میں تو آتی ہے، لیکن رمضان کے کن دنوں میں آتی ہے اس کی بھی وضاحت ہم نے پچھلی گفتگو میں ہو گئی ہے ہماری طرف سے۔ وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے، یعنی قرآن مجید نے اس کا تعین نہیں کیا کہ یہ رمضان کی 30 راتوں میں سے یا 29 راتوں میں سے کون سی رات ہوگی، قرآن مجید نے اس کو متعین نہیں کیا، اور اسی طرح احادیث میں بھی اس کا کوئی واضح اور متعین کوئی فارمولہ یا طریقہ یا کوئی متعین دن یا رات مقرر نہیں کی گئی۔ تو ایک قیاس کیا گیا ہے، ایک خیال کیا گیا ہے، ایک اندازہ لگایا گیا ہے۔ تو جو اندازہ لگایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ طاق رات ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کے تعلیمات سے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے واضح ہے کہ بالعموم جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ طاق ہی اختیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے یعنی مثال کے طور پر جب نمازوں کے اندر بھی یہ کیا گیا ہے کہ جب صبح کی نمازیں شام کے وقت مکمل ہوتی ہیں تو طاق پر مکمل ہوتی ہیں، یعنی مغرب کی نماز پر مکمل ہوتی ہیں، اور پھر جب رات کی نمازیں مکمل ہوتی ہیں تو وہ بھی
جو تہجد ہے وہ بھی طاق پڑھی جاتی ہے، تو وہ تہجد کی صورت میں وہ بھی طاق پر مکمل ہوتی ہیں، تو یعنی جس کو ہم وتر کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک طاق کا طریقہ، اور طاق اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت کی طرف یہ بات ایک اشارے کے لحاظ سے لے کر جاتی ہے، تو اس لیے وہ جفت کے بجائے بالعموم طاق معاملات اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک قیاس، یہ بھی ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے، ایک خیال ہے، تو اس سے طاق راتیں ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اعتکاف جو ہے آخری 10 راتوں کے اندر خاص کیا گیا ہے، تو اعتکاف یعنی رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر آخری جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی برکتیں اس پورے رمضان کے مہینے کے اندر اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس سے یہ خیال یا اندازہ یا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان آخری 10 دنوں کے اندر جس میں اعتکاف ہوتا ہے ان میں سے کوئی رات ہوگی اور طاق رات ہوگی۔ تو پھر یہ ایک چیزیں ہیں جس کو آپ سامنے رکھ کر، لیکن اگر کوئی آدمی بھرپور جستجو کرنا چاہتا ہے، ہر لحاظ سے جدوجہد کرنا چاہتا ہے اس رات کو پانے کی، تو وہ 30 کی 30 راتیں جو مہینے کے اندر آتی ہیں، 30 کی 30 راتوں کو اپنی ریاضت کا، اپنی محنت کا اور اسی طرح اپنی عبادت کا وہ بنا سکتا ہے، مرکز بنا سکتا ہے۔ تو ایک تو سوال یہ تھا، اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی رات ہے جو اس درجے کی بابرکت ہے؟ تو قرآن مجید سے، احادیث سے، واضح احادیث سے اس طرح کی اس کے علاوہ کسی اور رات کا تعین قرآن مجید نے یا اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایک رات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کے حوالے سے مقرر کی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رات نہیں ہے۔ بعض ضعیف اقوال میں یا ضعیف روایتوں میں بعض دوسری راتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، کیا جاتا ہے، شعبان کی رات کا ذکر کیا جاتا ہے، تو لیکن حقیقت کے لحاظ سے اس کا وہ حقیقت کے یا معیارات جو ہیں وہ ان پر پوری نہیں اترتی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تقدیر سے کیا مراد ہے؟ چونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے مختصر طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ جس چیز کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلسفیانہ سوال ہے، لیکن میں اس کو بالکل سادہ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مزید تفہیم کی ضرورت ہوئی تو سوالات میں یا اگلی کسی نشست میں اس پر بات کر سکتے ہیں۔ یعنی اصل میں یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس دنیا میں 2 چیزیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے 2 چیزیں، ہم معاملات کو، امور کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو متعین ہوتا ہے، جس میں ہمارا کوئی ارادہ و اختیار شامل نہیں ہوتا، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے ارادہ و اختیار کو دخل ہوتا ہے۔ کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے ارادہ و اختیار کو دخل نہیں ہوتا اور وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے کب پیدا ہونا ہے، میں نے کن والدین کے ہاں پیدا ہونا ہے، اسی طرح میری شکل و صورت کیا ہونی ہے، میری آواز کیا ہونی ہے، مجھے صلاحیتیں کیا ملنی ہے، مجھے عمر کتنی ملنی ہے، مجھے معاشی حالات کیا ملنے ہیں، مجھے مواقع اور اسباب کیا ملنے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ایک انسان ہے اور آپ اس کے بعد باقی تمام انسانوں کو اس پر قیاس کر لیجئے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں اور باقی بے شمار مثالیں اسی نوعیت کی جو ہوں گی وہ اس پہلو سے ہوں گی کہ ان کا تعلق خاص طور پر اس مقدر معاملے سے ہے جس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو مقدر طے شدہ تقدیر ہو گئی جو خدا کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے، طے ہوتی ہے ہر لحاظ سے۔ میرے اتنے سانس آنے ہیں، اس سے ایک سانس بھی زائد نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ حقائق ہیں۔ تو دوسرا پہلو وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق میرے ارادہ و اختیار کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دے رکھی ہے کہ میں وہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اگر اچھائی کرنا چاہوں تو اچھائی بھی کروں اور برائی کرنا چاہوں تو اس کا موقع بھی مجھے میسر ہو، تاکہ میں اپنے اس امتحان سے گزر کر
اپنے استحقاق کی بنیاد پر، یعنی استحقاق اس پہلو سے، اگرچہ ہمارا کوئی حقیقت کے لحاظ سے تو استحقاق نہیں ہے، لیکن اس امتحان کے اندر ایک استحقاق پیدا کر لوں ایک حد تک، تاکہ میں اس جنت کا حقدار بن جاؤں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ میرٹ مقرر کیا ہوا ہے، وہ امتحان یا وہ ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ارادہ و اختیار ہے۔ جب یہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو کیا یہ ارادہ و اختیار جو مجھے دیا گیا ہے یہ علل ٹپ ہے، یعنی اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس پر کوئی قدرت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ ارادہ و اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے معاملات کے اندر بیہیو کرتا ہے، یعنی میں اس کے اندر چلتا ہوں اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے تو وہ میں کام کر پاتا ہوں، اذن نہیں ہوتا تو وہ میں کام نہیں کر پاتا، لیکن میرا ارادہ اپنی مرضی کے ساتھ کار فرما ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو اس کا واضح ہو گیا۔ اس میں مزید ایک پہلو یہ ہے کہ جو عام طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ فیصلہ تو پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ اس دنیا کے اندر کیا ہونا ہے، معاملات کیسے طے ہونے ہیں، کون سی قوموں کے لیے کیا اچھائی کی بات ہونی ہے، کیا عظمت کی بات ہونی ہے، کس قوم پر عذاب آنا ہے، کہاں زلزلے آنے ہیں، کہاں ابر نیساں جو ہے وہ برسنا ہے، کن قوموں کو یا کن افراد کو اوپر اٹھایا جائے گا، کون سے لوگ زوال کی طرف جائیں گے، یہ ساری کی ساری ظاہر ہے کہ اس دنیا کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح اجرام کے حوالے سے فیصلے ہیں، کون سی وبا پھوٹے گی، کیا معاملات ہوں گے، کس طریقے سے اللہ کی رحمت آئے گی، یہ ساری کی ساری چیزوں کے جو فیصلے ہیں، یہ فیصلے اگر پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں تو ہماری پھر ان فیصلوں کے اندر کیا حیثیت ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر فلسفے کے اندر بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہم تو ایک طرح سے پابند ہو گئے، یعنی یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ طے ہو گیا، لکھ دیا ایک طریقے سے کہ یہ معاملات ہونے ہیں، تو پھر تو میں وہ معاملہ کروں گا، اسے انحراف میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ جواب یہ ہے کہ اختیار اپنی جگہ اور وہ فیصلہ اپنی جگہ، اور تیسری ایک چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ وہ علم ہے اصل میں جس کو لکھا جاتا ہے لوح محفوظ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص 9:25 پر اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ نکلے گا اور یہ کام اچھا یا برا کام کرنے کے لیے جائے گا، اور اس کے بعد میں اس کو روکوں گا یا نہیں روکوں گا۔ یہ سارے کے سارے معاملات خدا کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اس کے ارادہ و اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی خدا کو چونکہ معلوم ہے، اس مستقبل کی خبر چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اس مستقبل کی خبر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سائنسدان اپنی مشینوں کے ذریعے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں موقع پر اتنے پر سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا، تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، اسی وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چاند گرہن کے لگانے میں، چاند گرہن کو ہٹانے میں ان سائنسدانوں کا یا وہ علم رکھنے والے لوگوں کا یا ان کے اس فیصلے کا یا ان کی اس اناؤنسمنٹ کا کوئی رول ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز کا احاطہ علم کے اعتبار سے رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو یہ علم ہے کہ یہ معاملات کیسے ہوں گے، ایک بندہ اپنے ارادہ و اختیار کے ذریعے سے کیا فیصلے کرے گا اور کہاں تک جائے گا۔ ابھی وقت غالباً ہو گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان سوالات کو جاری رکھوں، یا اگر کوئی اور سوال ہیں تو پہلے ان کو لے لیتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کر لیتے ہیں، ابھی 11:01 ہوا ہے، اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہوں تو۔ جی ٹھیک ہے جی۔ تقدیر سے بھی جو ایک مختصر طور پر ایک مفہوم آپ کے سامنے آ گیا، اسی طرح یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کیا تقدیر پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اور جب پہلے سے لکھی ہوئی ہو تو اس میں کون سے اجزاء پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب کیا عبادت کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عبادت اس کا ایک ضمنی پہلو ہے، اصل پہلو نہیں ہے۔ اصل پہلو تو یہی ہے کہ یہ ان امور کے حوالے سے یہ رات جو ہے وہ بہتر ہے۔
1000 مہینوں سے بہتر ہے، غیر معمولی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معاملات طے کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس کے لیے مقرر فرمایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کی عظمت، اس کی شان غیر معمولی ہے۔ جب اس کی شان غیر معمولی ہے تو اس کے اندر ہونے والا ہر اچھا عمل، اب یہ میں نتیجہ بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ براہ راست بات نہیں ہے کہ ہم یہ مفہوم اخذ کریں کہ یہ رات بہتر ہے عبادت کے پہلو سے۔ عبادت کا فائدہ نتیجتاً ہے، یعنی چونکہ رات غیر معمولی ہے، غیر معمولی رات کے اندر فرشتے اتر رہے ہیں، قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں کے ساتھ ایک طرح سے ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں جب ہو رہی ہیں تو خدا کی طرف یا اس عالم ارواح کی طرف انسانوں کا جو رجوع ہے، وہ رجوع یا دین کی طرف انسانوں کا جو رجوع ہے وہ جو ہوگا اس کے اثرات زیادہ غیر معمولی ہوں گے، اس کے اثرات زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو اس لیے اس رات کو عبادت کا مقصود نہیں بنانا چاہیے، یا عبادت کو اس رات کا مقصود نہیں بنانا چاہیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس رات میں عبادت کرنا یقیناً افضل ہے، یقیناً باعث شرف ہے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی رات ہے۔ ملائکہ کے اترنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ملائکہ تو ہر وقت موجود رہتے ہیں، تو ان کے اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے واضح یہی ہوتا ہے کہ وہ ملائکہ کہ جو خاص امور کو لے کر اترتے ہیں، جنہوں نے خاص معاملات انجام دینے ہوتے ہیں یا کچھ خاص ڈیوٹیز لگانی ہوتی ہیں، جو اس وقت دنیا کے اندر باقی ملائکہ موجود ہیں، ان کی جو ڈیوٹیز لگانی ہوتی ہیں، ان کو جو معاملات تفویض کرنے ہوتے ہیں، اور بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ایک طرح سے منبع ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا، ان کا زمین کی طرف اترنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یعنی ملائکہ موجود ہیں، لیکن وہ خاص ملائکہ جو خاص فرائض رکھتے ہیں، اور بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ اس رات میں اترتے ہیں، اس وجہ سے اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چند سوالات تھے جو میرے ذہن میں تھے کہ ان کی تفہیم آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ کوئی اور چیز ہے تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔